अस्सलाम वालेकुम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मेरी किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हम इंसान को जो बनाया है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, हम लोगों को जो पूरे पर्सनालिटी के साथ अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस दुनिया में भेजा है, हम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाएंगे। आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। अल्लाह ताला आपकी नेमतों में बेशुमार बरकतें अता करना शुरू कर देगा। सबसे पहले आप करें क्या कि आपके पास जो भी है, आपके पास छोटा सा व्यापार है, छोटा सा घर है या छोटी सी जॉब है, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। आपकी जितनी भी नेमतें हैं वो सारी की सारी में इजाफा होने लगेगा। आप उस इंसान से पूछिए जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास ज़बान नहीं है, जिसके पास दाँत नहीं है, जो अपनी आँख से देख नहीं सकता है, जो अपने कान से सुन नहीं सकता है, आप उस इंसान से पूछिए वो क्या-क्या कैसा महसूस करता है। अल्लाह ताला ने आपको सारी चीज़ों के साथ इस दुनिया में भेजा है और सब कुछ ठीक-ठाक है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे, अल्लाह ताला आपको और नवाज़ेंगे, अल्लाह ताला आपको और अता करेंगे। एक तो शैतान हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, दूसरा हम लोगों के अंदर का नफ्स है, वो ऑलरेडी हम लोगों को परेशान करता रहता है कि गुनाह करवाने के लिए ये गुनाह करो, वो गुनाह करो। शैतान ऑलरेडी हम लोगों के नाक पर बैठा हुआ है कि जब भी ये इंसान मरने का वक़्त आए, वो उसके मरते वक़्त भी इसको हम कलमा से ही इसको गाफ़िल कर। तो ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को अपने महबूब के सदक़े में कुरान दिया, नमाज़ दिया, अपने महबूब के सदक़े में इस्लाम दिया, मुसलमान घराने में पैदा किया। आप अल्लाह की किन-किन नेमतों को झुटलाओगे? आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो। आप जिस आँख से अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप जिस कान से सुन रहे हैं इस वीडियो की आवाज़ को, आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं इस वीडियो को, आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास अल्लाह ताला ने वो हैसियत दी है, आपको अल्लाह ताला ने वो हैसियत दी है कि आप ये मोबाइल खरीद सकें। मोबाइल को खरीदने के बाद आपको अल्लाह ताला ने आँखों में वो रोशनी बख्शी है जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप अल आपको अल्लाह ताला ने कान में वो कुव्वत दी है जिसकी वजह से आप इस वीडियो की आवाज़ को सुन रहे हैं। आप अल्लाह ताला की किन-किन नेमतों को झुटलाएँगे? तो गाइज़ आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। आपके पास जो चीज़ नहीं है आप उसके बारे में मत सोचिए, आप दूसरों से कंपेयर मत करें, क्योंकि उनके पास वो है, उनके पास वो है, ये है, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा बिज़नेस है। आप दूसरों से कंपेयर अपने आप का ना करें। आपके पास जो है बस आप उसमें खुश रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। आपकी नेमतों में ज़रूर इज़ाफ़ा होगा। कितना परसेंट होगा ये नहीं बता सकते, 10% हो सकता है, 1000% हो सकता है, करोड़ों परसेंट हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। आप सिर्फ़ अल्लाह के बन जाएँ, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। जानिए इस बात को कि जिस इंसान के पास हाथ नहीं है ना, वो कितना लाचार है, जिस इंसान के पास पैर नहीं है, वो कितना लाचार है। ये तो मैं वजूद की बात कर रहा हूँ। इंसान का जो वजूद है, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक का वजूद जो है, इसके अंदर अगर कोई कमी हो जाए, तो वो इंसान कितना परेशान रहता है, कितना मजबूर रहता है, दूसरों से हेल्प लेना पड़ता है। आप हमको और आपको अल्लाह ताला ने कितना एहसान किया हम लोगों के ऊपर कि सारी चीज़ों के साथ हम लोगों को इस दुनिया में भेजा है। फिर भी हम लोग नाफ़रमानी करते हैं अल्लाह ताला की। तो अल्लाह के बंदे अल्लाह का शुक्र अदा तो अल्लाह ताला आपको बार-बार फरमाते हैं, "फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।" ऐ बंदे, तुम मेरी किन-किन नेमतों को झुटलाओगे? आपको इस दुनिया में वालिदैन दिया, आपको इस दुनिया में भी अच्छी बीवी दी, नेक साले औलाद अता करते हैं, अच्छी जॉब देते हैं, अच्छा कारोबार देते हैं। कौन देता है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं देते। फिर भी हम इंसान हैं कि नाशुक्री में पड़े रहते हैं। इस बात को जान लीजिए कि नाशुक्री आपकी सारी नेमतों को छिनवा लेगी एक दिन। ऐसा आएगा कि आपके पास जो भी मौजूद है, चाहे वो जो भी हो, आपके वजूद का, आपकी पर्सनैलिटी का, बॉडी का हिस्सा हो, या फिर आपकी फैक्ट्री का, कंपनी का भाग हो, या फिर आपके घर और हवेली का भाग हो, या फिर आपसे रिलेटेड आपकी फैमिली, परिवार, बीवी, बच्चे, वो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो। आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दीजिए। आपके जो भी मसले हैं वो सारे के सारे हल होने शुरू हो जाएँगे। शुक्र एक ऐसी नेमत है जिसमें हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शुक्र एक ऐसी नेमत है जिससे तुम अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब हो जाते हो और अल्लाह ताला से जो भी माँगोगे वो तुम्हें मिला। तुम उसको अमल कर में लाओ और अल्लाह ताला से बेशुमार नेमतें बढ़वा लो अपने ऊपर। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और नवाज़ूँगा। और क्या चाहिए हम इंसानों को? एक इंसान जब कोई
پانی پیتا ہے نا، پانی کی اس کو جب پیاس کی شدت سے جب وہ پریشان ہوتا ہے اور اس کو پانی کی طلب ہوتی ہے، وہ پانی انسان پی لے، کسی سے بھی مانگ کر پی لے، خرید کر پی لے، جس طرح سے شدت ہوتی ہے پیاس کی، وہ پانی پی لیا، الحمدللہ پڑھ لیا، اللہ کا شکر ادا کر لیا، اور وہ پانی اگر جسم کے باہر نہ نکلے تب بھی وہ پریشان ہو جائے گا۔ جتنی شدت سے اس کو پیاس لگی تھی پانی پینے کی، اس سے زیادہ کہیں زیادہ اور پریشانی ہوگی اس کو اپنے جسم سے پانی باہر نکالنے کی، مطلب پیشاب کو باہر نکالنے کی۔ جس انسان کے اندر یہ پرابلم ہو جاتی ہے، بیماریاں ہو جاتی ہے، وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ جتنے بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دن بھر میں کتنا لیٹر پانی پلاتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں پیشاب کے روپ میں، ہم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، کن کن نعمتوں کو جٹائیں گے۔ کسی ایک انسان نے بولا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو لکھوں گا اور اس کا شکر ادا کروں گا۔ تو ان کی کسی استاد نے بولا کہ ٹھیک ہے، تم اللہ کی ساری نعمتوں کو لکھنا اور اس کا شکر بھی ادا کرنا۔ پہلے تم ایک کام کر لینا صرف کہ تم اللہ کے دیے ہوئے سانس جو تم لے رہے ہو اور زندہ ہو، تم اس کا شکر ادا کرو، اس کو لکھو، اس کا شکر ادا کرو، اس کو پہلے تم شروع کرو۔ تو اس نے بولا کہ سانس جو ہم لیتے ہیں پھر ہم چھوڑتے ہیں، اس دونوں کو لکھنا ہوگا۔ بولا ہے جی ہاں بالکل لکھنا ہوگا، لیکن سانس جو ہوگی ہر وقت نہیں ہوگی۔ ایک انسان جب سانس لیتا ہے نا، وہ لیا پھر چھوڑا، وہی سانس نہیں رہتا ہے، ایسا نہیں کہ وہی سانس گھومتا رہتا، نہیں، ہمیشہ نیا سانس ہوتا ہے۔ تو اس نے بولا کہ ایسے تو ہم صرف سانس کے بارے میں لکھ پائیں گے، اور سب چیزوں کے بارے میں تو لکھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو پھر ان کے استاد نے بولا بس یہی بات کے لیے میں نے بولا آپ کو کہ تم اللہ کے صرف دیے گئے سانس کے بارے میں تم نہیں لکھ سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے، تو اللہ کی اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان کا شکر بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ صرف ایک سانس کے بارے میں وہ نہیں شکر ادا کر پایا، وہ نہیں لکھ پایا، کیونکہ سانس جو لیتا ہے نا انسان، سانس لیا چھوڑا، وہ سانس نہیں رہا، جو گزر گیا، جو نکل گیا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیشہ نیا سانس آتا ہے، نئی ہوا جاتی ہے پیٹ کے اندر، نیا آکسیجن جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہی آکسیجن اور ایک ہی ہوا اندر باہر ہوتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کیجیے، آپ کی نعمتوں میں بے شمار برکتیں ہوگی۔ آپ اس انسان سے پوچھئے جس انسان کے منہ کے اندر رال جو ہوتا ہے نا، جو منہ کے اندر جو پانی بنتا ہے، تھوک بولتے ہیں ہم لوگ جس کو، وہ اگر نہیں بن رہا ہے جس انسان کے منہ کے اندر، جس کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، آپ ان سے پوچھو، ان کو کھانے کا کوئی ذائقہ ہی نہیں ملتا ہے۔ وہ کھانا کھا لیتا ہے مجبوری میں بیچارہ، لیکن ان کو کھانے کا کوئی ذائقہ، کوئی لطف، کوئی سواد نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھاتے ہیں، خوشی خرم چبا چبا کر سواد لے کر کھاتے ہیں۔ اس انسان سے پوچھو جن کے اندر، منہ کے اندر رال نہیں بنتا ہے اور وہ اس سے محروم ہے، کھانے کے ذائقے سے، کھانے کے سواد سے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اور ان کے والدین اس دنیا سے جب چلے جاتے ہیں اور وہ والدین سے محروم رہتا ہے، تو اس انسان سے پوچھو کہ ان کو کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے والدین دیا، والد دیا، والدہ دیا، ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی ہے ہمارے پاس، جو بھی ہے آپ کے پاس، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی آپ سے خیریت پوچھے، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھے، خوش ہو کر آپ بولیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ایسا نہیں کہ روتے ہوئے زبان سے، بلکتے ہوئے زبان سے، نہیں، جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے، نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ خوشی خرم ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ بولیں، اللہ کا شکر ہے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور آپ کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ آپ کا چھوٹا سا جاب ہے، آپ کی چھوٹی سی جاب ہے، چھوٹا سا ویاپار ہے، چھوٹا سا پریوار ہے یا چھوٹا سا گھر ہے، جو بھی چاہیے آپ کو، آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ جس لیول پہ جانا چاہتے ہیں، اس لیول پہ جو آدمی ہے، آپ ان کو دیکھیں اور رس کرنا شروع کر دیں، حسد نہیں، رس کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو نوازا ہے، آپ کے سامنے میں، آپ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ ان کو عطا کیا ہے، یا اے اللہ تعالیٰ آپ اپنے فضل و کرم سے ناجس کو بھی عطا کر دیجیے۔
اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ رس کریں اور اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا، لیکن ہاں شکر ادا کریں، ناشکری کر کے مانگیں گے تو نہیں ملے گا، اس بات کو آپ باندھیں، ایک دم گانٹھ باندھ لیں اس بات کو، آپ ناشکری کرتے رہیں گے کچھ بھی نہیں بڑھے گا آپ کا، جو بھی ہے آپ کے پاس وہ اور چھنتا چلا جائے گا اور ساری چیزیں ختم ہو جائے گی آپ کی۔ آپ اس بات کو مان لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس لائق سمجھا ہے نا اتنا ہی دیا آپ کو، آپ اس پوزیشن کے حساب سے بن جائیں، آپ اس کے لائق بن جائیں، جتنا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگے آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو پیاس لگی ہے ایک گلاس پانی کی، آپ سوچیں گے مجھے 1000 لیٹر کا ٹینک مل جائے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی انہی کو دیتے ہیں جن کی فیکٹری میں 1000 ورکر کام کر رہے ہیں اور ان کو 1000 لیٹر پانی کی ضرورت ہے، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ پانی کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیتے ہیں ان کو۔ اب آپ کو 1 گلاس یا 1 لیٹر پانی کی ضرورت ہے اور آپ بولیں کہ مجھے 1000 لیٹر چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ قدرت کے نظام کے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہے۔ آپ جس ٹائپ کے ہیں، جس حیثیت کے ہیں، آپ اس حساب سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ آپ کے فیملی میں 5 ممبر ہیں، 5 آدمی ہیں، آپ کو پانچوں کا رزق دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، اور آپ اکیلے ہیں اور سوچیں گے وہ 5 آدمی کے 5 پریوار کے جتنا آپ کے پاس کمائی ہونے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پانچوں کا رزق ایک آدمی کے ذریعے سے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ سوچیں گے کہ میں اکیلا ہوں اور مجھے ان کے جتنا ہی ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دوسرے سے کمپیئر نہ کریں، کیونکہ ان کے پاس 5 پریوار ہے، 5 آدمی ہیں، تو ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہے ہیں، اور آپ اکیلے ہیں یا ڈبل ہیں، 2 آدمی ہیں، تو آپ 2 آدمی کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہے ہیں، اور آپ کمپیئر کر رہے ہیں 5 آدمی والوں سے، 10 آدمی والوں سے، 2 آدمی کے جو کمپیئر کریں گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سبھی کو دیکھ رہے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کوئی، ہاں، ان کو کسی اسباب کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس دنیا میں اسباب اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کا پھر رزق چلنے لگے، آپ کا گھر چلنے لگے، آپ کے بیوی بچے کی پڑھائی لکھائی، کسی بھی حال میں ہو آپ اللہ کا شکر ادا کرو، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اس بات کو جب آپ پلے باندھ لیں گے نا، گانٹھ باندھ لیں گے نا، تو آپ انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی۔